آیت اللہ خامنائی جیسی شخصیت قیادت مار دی گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوا، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس شہادت کے نتیجے میں ہی ہو رہا ہے۔ آج اسی شہادت کے نتیجے میں یہ قدرت، یہ سپر پاور امریکہ کا یہ ذلیل ہوا ہے۔ جنگ کا اختتام کیوں کر ممکن ہے اور کیا انجام کیا ہے؟ ہر دور میں حق اور باطل موجود رہا ہے اور یہی دنیا ہے۔ امام خمینی کی آمد کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ وہ انقلاب کا شعار ہی مرگ بر امریکہ تھا۔ یہ آبنائی ہرمز کو بند کرنا اور اس پہ ٹیکس لینا یا اس پہ کل کو بھتہ لینا، یہ بھی تو کوئی ٹھیک میرا خیال صورتحال نہیں ہے۔ حکومت جو جنگ کی حالت کے اندر ہے ایک ملک، وہ تو اپنے سارے کارڈ استعمال کرے گا۔ سر امریکہ سے نفرت ہے یا صرف ٹرمپ سے نفرت ہے؟ یہ زائنسٹ لابی ہی انتخاب کر کے لے آتی ہے کسی کو، لیکن اب وہاں پر بھی ایک سپلٹ بنتا جا رہا ہے اس وقت۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا رضا ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ۔ میرے آج کے مہمان ہیں جناب علامہ عارف حسین صاحب، جو انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں، اسلامی اسکالر، صحافی، میڈیا مین، رائٹر اور اس کے علاوہ نہ جانے بہت کچھ۔ امریکہ ایران جنگ ہمارا گفتگو کا موضوع ہے اور میرے مہمان ہیں علامہ عارف حسین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت الحمدللہ۔ آپ انگلینڈ سے آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کچھ تھکن بھی ہوگی، لیکن آپ سے گفتگو بھی بہت ضروری تھی اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت بھی دیا ہمیں۔ سر وہی ہاٹ ٹاپک ہے، ایران امریکہ جنگ، اور آپ اس موضوع پر اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ستم ہے، یا اس کو المیہ کہیے یا اس کو حیرت زدگی کہیے کہ آیت اللہ خامنائی جیسی شخصیت قیادت مار دی گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ شہید امت آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت جو ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوا، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس شہادت کے نتیجے میں ہی ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ دنیا نے جس عنکبوت کو ایک بہت بڑی سپر پاور اور قدرت سمجھا ہوا تھا کہ اس کے آگے تو کوئی ٹک نہیں سکتا، آج اسی شہادت کے نتیجے میں یہ قدرت، یہ سپر پاور امریکہ کا یہ ذلیل ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج 2 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، ایک ہرمز یہ کھلوا نہیں سکے اب تک کے، ہر طرح کی کوشش کر کے۔ تو اس شہادت نے جو کام کیا ہے وہ شاید صدیوں میں کوئی نہیں کر پایا پہلے، بالخصوص امریکہ کے اقتدار میں آنے کے بعد کسی نے جرأت نہیں کی جو اس شہادت نے کیا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک المیہ تو ہے کہ اتنی عظیم ہستی کی شہادت ہو جاتی جس نے 35 سال سے زیادہ قیادت کی ایک ملک کی، اور پھر اس کے بعد یہ شہادت کیوں ہوتی ہے، اس کے اپنے اسباب ہے کہ آخر یہ شہادت کیوں ہوئی، اور جس وجہ سے ہوئی اس وجہ کو کس طرح سے اس شہادت نے حل کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ، اور میرا تجزیہ اور اس پر دلائل بھی موجود ہے کہ یہ جس طرح سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اختیاری شہادت کا راستہ اپنایا، انہی کی راہ پر چلتے ہوئے مقام معظم رہبری شہید رہبر نے وہی راستہ اپنایا، اختیاری شہادت کا راستہ۔ کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایک پاکیزہ نفس کی موت ہی اس کو حل کر سکتی ہے، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ، یہی شہید کی ایک حیات ہے کہ مرنے کے بعد وہ کس طرح سے بیداری لے آتا ہے۔ شہید زندہ ہونے سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شہید کی روح زندہ ہے اور وہ بھٹک رہی ہے کہیں پر، نہیں۔ شہید زندہ یعنی شہید کا راستہ اس کے مرنے کے بعد اور روشن ہو جاتا ہے اور نمایاں ہو جاتا ہے، اور ایک شہادت کے نتیجے میں ملینز افراد اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شہادت بہت مؤثر شہادت تھی جس نے اپنے نتائج دکھائے، اور عن قریب آپ دیکھیں گے کہ بہت اور مزید نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ اچھا سر، آپ نے اتنے خوبصورت آیت کا حوالہ دیا تو تھوڑی سی میری بات اب بھڑک جائے گی، اس کے بعد میں سوال آپ سے کروں گا۔ اس میں فرمایا ہے کہ مطلب شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، جی اور ہم ان کے حصے کا ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ جی، اس سے کیا مراد ہے؟ رزق جو ہے وہ عطیہ ہے، رزق سے مراد کھانا پینا نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں، ہم کیونکہ مصادیق کی دنیا میں رہتے ہیں، جی ہم ہر چیز کے ریفرنس، مثال اگر قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب، ہمارے ذہن میں فوراً کاغذ کی کتاب آ جی، جاتی ہے۔ کاغذ کی کتاب ہے۔ کتاب سے مراد ہے ہی نہیں ہے قرآن کے اندر۔ اچھا، کتاب کیا پہلے کاغذ تھا؟ نہیں تھا، اس سے پہلے لکڑیاں تھیں، پتھر تھے۔ کتاب سے مراد ہی کچھ اور ہے، کتاب یعنی قطب کرنا،
ایک اوکے سی چیز کو ثبت کرنا، رجسٹر کرنا، اس کو جوڑنا، منتشر چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے. جی عربی میں کتاب لفظ ہی آتا ہے اس چیز سے کہ ایک چیز کو کسی تھیلے میں ڈال کے اس کو اس طرح سے باندھ کر دینا منتشر چیزوں کے وہ نکل کے باہر نہ جائیں. اب یہ بحث اوکے ہماری نہیں ہے، گفتگو میں جی اس میں جی نہیں جاتا. میں صرف رزق کے حوالے یا سے جی اسی طرح سے رزق عطیہ ہے، اللہ جو عطا کرے کسی کو. تو اوکے شہید کو جو سب سے بڑا رزق اللہ عطا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ شہید کی زندگی جو گزری ہے اس راہ کے اوپر، جو شہید نے جہاد کیا ہے. شہادت تک انسان ایسے نہیں پہنچتا، شہادت کے مراحل ہوتے ہیں. ہوں شہادت کے لیے پہلے مومن ایمان ہو، اچھا ایمان کے بعد تقوی ہو، متقی ہو، متقی کے بعد مجاہد ہو، راہ ہوں خدا میں سٹرگل کرے، اسٹرگل کرے جہاد کرے، عمل صالح کرے، ایک عبد صالح بنے. اس کے بعد یہ جہاد اس کا نتیجہ بن نکلتا ہے شہادت. تو یہ مراحل سے جب شہید گزر رہا ہے تو اس نے اپنی زندگی میں جو سعی کی ہے، کوششیں کی ہے، اب اس کی آرزو بھی تو یہی ہے نا کہ جس راہ پر میں نے کام کیا وہ راہ باقی رہنی چاہیے. یہی رزق شہید ہے. سب جی سے بڑا رزق آج شہید خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ 4.5 کروڑ افراد جو ہے اس راہ پر آ کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اسی راہ کے اوپر ہیں، ہوں ایک جنازے میں شریک ہو کر کے. تو یہ اتنا بڑا رزق اللہ نے دیا نا جی ہاں. شہید کو، یہ مراد ہے تو رزق سے. شہادت کے بعد جو قوم کی آزادی ہے وہ بھی تو ایک رزق کی شکل ہے میرا وہ خیال حریت بھی ایک رزق کی شکل ہے. ہے شکل وہ راستے پہ ایک فرد جب چلتا ہے دشمن قوی ہے اسے مار دیتا ہے، لیکن ایک جب وہ 10 ہو جاتے ہیں، 10 جب وہ 100 ہو جاتے ہیں، جب 1000 ہو جاتے ہیں، اور ایک جب ملت اس راستے پہ آ جاتی ہے تو پھر اس طاغوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہی سلسلہ ہے بیداری کا. بیداری شہادت بیداری کو مزید بڑھا دیتی ہے. جو بیداری کی نہضت چند افراد میں تھی اب وہ بڑھ کر کے کئی 100 کئی ہزار کئی ملینز پہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو سر اس جنگ کا اختتام کیوں کر ممکن ہے اور کیا انجام کیا ہے؟ دیکھیں جنگ یہ ابدی جنگ ہے. ابتدا سے ہی جب اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے خلقت آدم کی ابتدا کی، یہاں پر آدم کی اولاد کے درمیان ہی حق و باطل کا ایک مارکا شروع ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر کے آگے دیکھیں تو ہر دور میں حق اور باطل موجود رہا، اور یہی دنیا ہے. دنیا میں اگر ہم یہ کہیں کہ باطل کا خاتمہ ہو جائے تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ارادہ بھی دیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے. اس کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تو نے، اللہ کہتا نا قرآن میں اگر ہم چاہتے تو ہر کوئی ہدایت یافتہ ہو جاتا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ ہم نے اختیار دیا ہے انسان کو، انسان اپنی مرضی سے یا حق کا راستہ چنے یا باطل کا راستہ چنے. اور انسان خواہشات کا اسیر ہے. انسان کی عقل اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے، جو سامنے نظر آتا ہے اسی کو وہ حق سمجھتا ہے، جو پیچھے آنے والا ہے موت کے بعد اس پہ اس کا یقین نہیں ہوتا. اس لیے باطل جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور باطل ایک قدرت بن جاتی ہے جو چاہتا ہے کہ ہر ایک کے اوپر میرا غلبہ اور میرے مفادات حاصل ہو. اب تاریخ میں دیکھیں حضرت ابراہیم کے دور سے ہی شروع کریں تو ان کے سامنے ایک باطل نمرود موجود ہے. پھر آگے ہر دور میں موسیٰ کے سامنے فرعون ہے، حضرت عیسیٰ کے سامنے اور یہودی طاقتیں ہیں. یہ سارے کے سارے باطل ہر دور کے اندر ہے. پھر حسین کے سامنے پھر یزید ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ دیکھیں تو وہ ایک کے بعد ایک کفار موجود ہے، جنگیں ہو رہی ہے. اور پھر نواسہ رسول کے سامنے یزید جیسا باطل موجود ہے. تو حق و باطل کا مارکا تو کبھی ختم نہیں ہوگا. جس دن حق مکمل طور پر عالم انسانیت کے اوپر غلبہ پا جائے گا اسی دن قیامت ہے، اسی دن اس ہستی کا خاتمہ ہو جائے گا. اب اس ہستی زیادہ نہیں رہے گی اس کے آگے. یہ نبرد ہے ایک جو نبرد جاری رہے گی. جاری ہے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں باطل ہے کیوں حق ہے، یہ مارکا ہے جس کو جاری رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب انسان وہی ہے جو حق پرستی کی راہ پر چلے، جو اپنے مفادات کو قربان کر دیں، باطل کے آگے تسلیم نہ کریں، باطل کو قبول نہ کریں، اور وہ جو الہی پیغامات الہی ویلیوز ہے اس کے اوپر اپنی زندگی گزارے. یہ اختتام تک ایسے نہیں پہنچے گی. اب پریکٹیکلی اس کو دیکھیں تو آج سے چند مہینہ پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت میں ایک پوڈ کاسٹ کر رہا تھا انگلینڈ کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر، تو میں نے کہا نہیں، یہ سیز فائر بھی ہو کچھ بھی ہو یہ جنگ رکے گی نہیں. یہ اسکرمشز جو ہے وہ چلتی رہے گی، اس کی نوعیت بدلتی رہے گی، چلتی رہے گی انٹل انلیس کوئی میجر ٹرننگ پوائنٹ نہیں آتا. اچھا جی. وہ میجر ٹرننگ پوائنٹ یا تو خدا نہ خواستہ حق کے اوپر کمپلیٹ باطل کا غلبہ ہو جائے، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ، یا باطل پہ حق کا، یا باطل کے اوپر حق کا غلبہ ہو جائے، یا ایک بریک آ جاتا ہے کہ باطل بھی کسی ایک شخص کی شکل میں آ کر کے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، جو آج مثال ٹرمپ کی صورت میں. اگر ٹرمپ کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو ممکن ہے امریکن سسٹم کچھ وقت تک کے
ایران کے پیچھے نہیں آئے گا اور معطل ہو جائے گا معطل ہو سسٹم جائے گا، کا. اور یہ باتیں چل رہی ہے اس وقت کہ ہمیں جی کیوں جانا ہے اس جنگ کے کیوں اندر، جانا. جی دوسروں کی جنگ میں. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گا تو رک سکتی ہے جنگ، ورنہ یہ چپکلیشیں چلتی رہے گی، یہ اچھا. رکے گی نہیں. آپ دیکھیں نا غزہ، جی جی آج 3 سال ہو گئے لیکن غزہ کی جنگ رکی نہیں ہے ابھی تک کے. سب کچھ مسمار کرنے کے بعد آج بھی وہ مار رہے ہیں، آج بھی شہادتیں ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ان کو ابھی تک وہ جو مفاد اور مقاصد حاصل کرنے تھے وہ حاصل نہیں ہو پائے. لبنان دیکھیں، آج 2005-06 سے جو جنگ شروع ہوئی تھی جی جی وہ مسلسل جاری ہے. تو اب یہ جنگ جو ہے یہ ایک طولانی عرصے تک جاری رہے گی، لیکن اس جنگ نے بہت سی تبدیلیاں لانی ہے دنیا میں، اچھا. بہت سی تبدیلی، میجر چینجز آئیں گے، ایک ٹوٹل ریولیوشن ہے دنیا کے اندر. کیا وہ مثبت تبدیلیاں ہوں گی؟ الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ مثبت ہی ہوگی، اس میں کوئی اچھا. شک نہیں ہے کہ وہ منفی ہوگی. لیکن وہ بہت قربانیوں کے بعد ہوگی. دیکھیں ہم دو چیزوں میں کنفیوز کر جاتے ہیں. ایک ہے کہ ہم نقصان کو معیار بناتے ہیں کہ جس کا نقصان زیادہ ہوا اس کا مطلب کہ کوئی کامیابی نہیں مل رہی. اگر اس جی طرح سے دیکھیں تو کربلا میں نقصان ہی نقصان ہوا. نقصان ہی ہے. جی ہاں جی. لیکن پھر بھی یزیدیت کا خاتمہ ہو گیا. خاتمہ ہو گیا. یزید اپنے مفادات کو حاصل نہیں کر پایا جو وہ چاہتا تھا. تو فتح تو امام حسین کی ہوئی نا، جی یزید بالکل کی نہیں ہوئی. بالکل لیکن نقصان بالکل کتنا بڑا بالکل نقصان ہوا. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے، حرم جو ہے پاکیزہ، وہ بازاروں میں لے کر کے گئی. یہ بڑے نقصانات ہوئے. نقصانات اس در پر میڈیا نہیں تھا اتنا، جی 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 تو آپ کو ہمیں اس کی سکیل کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اندازہ نہیں لیکن ہوتا. اس وقت کی آبادی کے مطابق دیکھیں تو ایک بہت بڑا مارکا تھا یہ جو ہوا ہے، اور پھر اچھا. بیداری بھی آئی اس کے بیداری نتیجے بھی میں. آئی ہے. تو اب اسی طرح سے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ مارکا جو ہے، نقصان کو نہ دیکھیں ہم کہ نقصان کیا ہوگا، آخر حق غلبہ پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے. ہوں. اللہ تو کہتا ہے ہم آپ کو امتحان لیں گے، ہر طرح سے امتحان لیں گے. تو یہ تو امتحان ہے مشکلیں نا کہ دے اس میں کے رزق شہادتیں روک ہوتی، کے. جی نقصانات ہوتے، یہ جی جی امتحانات جی ہیں. جی جی. تو یہ پریشان نہیں ہونے والی بات ہے. تو سر یہ جو قیادت کی ضد تو نہیں ہم اس کو کہیں گے، کس قیادت کی ایرانی قیادت کی یہ نہیں، ضد تو نہیں ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں اتنے بڑے ملک کے ساتھ ٹکرانے کے، لیکن ہم ٹکرا رہے ہیں. اتنے سائنٹسٹ بھی مروا لیے اور دنیا جو ہے معاشی طور پر بہت تنگی کی طرف جا رہی ہے. نہیں، یہ ایک غلط سوچ ہے بے بخشید اس پر کہ ایران کی قیادت، دیکھیں ایران کی قیادت نے بہت ہی، مرحوم شہید نے بہت ہی بیلنس طریقے سے کام کیا تھا. یعنی اندر سے جو انفلٹریشن ہوا، جو شہادت کا سبب بنا، وہ کیا تھا سبب شہادت کا؟ کہ ایک انفلٹریشن ایران کے اندر نفوذ ہوا، موساد نے نفوذ کیا اور ایسے ایلیمنٹ سسٹم کے اندر آ گئے جمہوری سسٹم کی وجہ سے. ایک طرف ایران میں دو نظام چلتے ہیں، ایک نظام ولایت فقیہ ہے جو کہ ایک اسلامک لیڈرشپ ہے، لیکن اسی کے زیر نظر ایک ڈیموکریٹک حکومت بھی ہے جو ایڈمنسٹریشن کو دیکھتی ہے. جی جی اب ڈیموکریٹک حکومت کیونکہ عوام کے رائے سے آتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو راضی کرے، اور عوام کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ معیشت کو ٹھیک کرے، مادیت کو فراہم کرے، لوگ ریلیکس زندگی جیے، عیاشی کی زندگیاں جیے، آسانی سے گزرے. اس طرح کی یورپین ویسٹرن لائف جی ہوتی جی ہے، عربوں میں بھی اس طرح کی لائف ہے، اسی کو وہ ماڈل بناتی ہے ایک ڈیموکریٹک حکومت. لیکن ایک طرف جب آئیڈیالوجیکل قیادت اس کے اوپر ہوتی ہے تو یہ جمہوری سسٹم اس آئیڈیالوجیکل سسٹم کے ساتھ کلیش کر جاتا ہے. وہ ویلیوز کی بات کرتے ہیں، یہ مفادات کی بات کرتے ہیں. یہ کلیش کو دشمن نے کیپٹلائز کیا، انہوں نے اور نفوذ کیا اندر. اور یہ شہادت سے پہلے اگر آپ 1 سال دیکھیں تو ایران ایک ایسے سچویشن پہ آ گیا تھا کہ بالکل یہ رجیم کولیپس ہونے کے قریب تھی. یعنی مہسا امینی کو جو قتل کیا، اس کے بعد جی جو جی جی حجاب کا مسئلہ اٹھا، اور اس کے بعد تقریباً 28 یا 30 دن تک کے ٹوٹل بلیک آؤٹ رہا ہے شہادت سے. وہ 12 روزہ جنگ سے پہلے کی بات ہے بالکل کہ ٹھیک. ایران کے اندر انٹرنیٹ کٹ آف ہے، سب کچھ تمام ہے، کیونکہ عوام سڑکوں پہ آ گئی. اتنا شورش تھا، لمیٹڈ طبقہ ہی تھا جس کو انہوں نے بالکل مسلح کیا، اور ایک قتل و غارت کا سلسلہ. اب اس میں ایک بیوروکریٹک پریشر بھی ہے کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں. اس وقت ڈیمانڈ کیا تھا؟ اس وقت نیوکلیر ڈیمانڈ نہیں تھا، اس وقت ڈیمانڈ یہ تھا کہ ایران فلسطین لبنان کا سپورٹ چھوڑ دے، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیں، ریجنل مسائل کے اندر شامل نہ ہو، اسرائیل جو کرتا ہے اسے کرنے دے. اور کچھ تنظیموں کی جو سرپرستی کر رہا ہے اس کو ختم کر دے. وہی یعنی ہے جی اور ہاں ہے اور ہوتی ہے، ہوتی ہے. جی ہاں ان سب سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے صرف ایسولیٹ ایران کر اپنے مفاد کے بارے میں جی سوچے. جی جی لیکن مقام معظم شہید رہبر ایک آئیڈیالوجیکل شخصیت ہے، وارث انبیاء ہوتے ہیں. یہ ایک نبی کا وارث یا خود ایک عام انسان بھی
اس کا اپنا بھائی کہیں مارا جا رہا ہو، شہید ہو رہا ہو، مظلوم بچے ہوں وہاں پر، ان کا درد چھوڑ دیں اور صرف اپنی عیاشی کے بارے میں سوچیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ ایک دینی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ قرآن سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب وہ مظلوم تمہیں پکارتے ہیں، وہ بھوکے بچے تمہیں پکارتے ہیں، وہ یتیم تمہیں پکارتے ہیں، تم ان کی نصرت کے لیے نہیں جاتے ہو؟ کیوں تمہارے اندر کوئی ولی نہیں ہے جو ان کا ناصر بنے؟ تو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ آپ کو نصرت کرنی ہے۔ ہم اس نصرت کو چھوڑ، اور اندر ایران کے یہ سسٹم شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پریشر ڈالا کہ ہمیں مذاکرات امریکہ سے ڈائریکٹ کرنے، اس پر منع کیا رہبر نے کہ ڈائریکٹ نہیں کرنے، انڈائریکٹ کرنے۔ ان کے مذاکرات عمان میں شروع ہوئے جو انڈائریکٹ تھے، بیچ میں ان کے فورن منسٹر عمان کے جو ہے وہ یہاں سے وہ میسیجنگ کرتے تھے، فیس ٹو فیس نہیں بیٹھنے آ کر کے، کیونکہ منع کیا گیا تھا۔ یہاں سے اندر سے ہی سگنلز گئے امریکہ کو کہ یہ سارے مذاکرات میں ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے جب تک سید علی خامنہ ئی موجود ہیں، کہ انہوں نے ایک ریڈ لائن بنا دی ہے کہ نیوکلیئر کے اوپر سے اپنے رائٹس نہیں چھوڑیں گے، میزائل پروگرام ہم بند نہیں کریں گے، ان سب کو ہم سپورٹ کریں گے، فلسطین کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اب بتاؤ باقی کیا نیگوشیٹ کرنا ہے؟ تو باقی تو امریکہ کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ سگنل جب گئے کہ رکاوٹ صرف ایک شخص ہے، باقی سب کچھ آمادہ ہے، باقی سب کچھ تیار ہے، اگر یہ ہٹ جائے بیچ میں سے تو پھر ہم جو ہے نا آسانی سے رجیم بدل دیں گے۔ جب ٹرمپ نے حملہ کیا اور شہادت کی، اس کا پہلا سٹیٹمنٹ کیا تھا کہ ابھی عوام چند گھنٹوں کے اندر باہر آئے گی اور 24 گھنٹے میں جو ہے وہ حکومت یہاں کی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ وہی امام حسین والا راستہ کہ یہ پاک نفس زکیہ کا جب خون گرتا ہے نا تو وہ خون مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ واہ، یہ تو سر ایک آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ فلسفہ ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ امریکہ کے ایمان سے آنے والی ایک رجیم جو ہے جی وہ یکجا خلاف کیوں ہو جاتی ہے؟ امام خمینی کی آمد جی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ امام خمینی کی آمد پہ امریکہ کا کہاں سے ہاتھ ہو گیا؟ فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، نہیں سوشلسٹ نے یہ تحریک آپ کے چلائی۔ پاس اس پہ کیا دلائل کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ایویڈنسز ہے اس کے اوپر؟ دلائل نہیں، میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جس طرح مختار مسعود صاحب کی ایک کتاب پڑھی جب وہ تہران میں تھے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ اگر امام خمینی کی حکومت کو امریکہ لاتی تو اتنے سالوں تک امام کو پیسہ لاتے ہی 8 سالہ جنگ کیوں؟ اسی حکومت تو ختم کر عراق کے لیے، عراق اور عراق کو تو یوز کیا نا۔ عراق کے پیچھے 34 سے زیادہ مملکتیں شامل تھی جو اس جنگ کے اندر تھی کہ اس رجیم کو، حکومت اسلامی کا خاتمہ کرے۔ اچھا، امریکہ کیوں ایک عالم دین کو، ایک حکومت اسلامی نظام ولایت فقیہ کو لائے گا؟ یہ جو شاہ کو بھیجا گیا تھا یہ تو امریکہ کے ایما پہ ہوا تھا نا سر؟ شاہ تو امریکہ کے تھے سارے، اور سوشلسٹ تحریک چلی ہے جس کو کیپچر کر لیا۔ سوشلسٹ تحریک کو شاہ نے نہیں قبول کیا تھا، جی نہیں، شاہ کے اگینسٹ تھی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو جب وہ سوشلسٹ تحریک تھوڑی دبی ہے تو امام خمینی سب تشریف لے آئے اور انہوں نے یہ اس کو کیپچر کر لیا، بنا بنایا ان کو ایک وقت بھی جاری تھی۔ اچھا، یہ نہیں کہ امام خمینی دبی ہے تو امام خمینی تشریف لے آئے۔ امام خمینی کو تو شاہ نے ایگزائل میں کیا تھا، جی ایگزائل میں کیا، ترکی بھیجا۔ اس کے بعد امام خمینی کو کوئی، ترکی میں بھی امام خمینی نے اسی نہضت کی بنیادیں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ اچھا، اس لیے ترکی نے قبول نہیں کیا کہ ان کو یہاں سے نکالے ورنہ ترکی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ نہیں تو کہا جاتا ہے کہ سپانسر تو امریکہ ہی تھا ان کا اخراجات کا۔ یہ تو کہا جاتا تھی نا۔ آپ جو اچھا دیکھیں، اگر آپ کو اسباب نہیں ملتے ہیں تو نتائج کو دیکھ کے تو آپ نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں نا کہ امام خمینی جو انقلاب لائے وہ انقلاب کس نوعیت کا تھا؟ وہ انقلاب کا شعار ہی مرگ بر امریکہ تھا۔ وہ تو مرد آباد امریکہ والا تھا۔ امریکہ سفارت خانے کے اوپر قبضہ کیا۔ یہ تو سر نعرہ بہت بعد میں لگا ہے، جب 82 میں یہ قبضہ ہوا ہے سفارت خانے پہ۔ نہیں ایسے نہیں ہے۔ اچھا، ایران کے اوپر پہلے ڈومیننس برٹش کا تھا۔ برٹش سسٹم جو ہے وہ آئلز کے اوپر ڈومینیٹ کرتا تھا۔ جی۔ اس کے بعد مصدق کے آنے کے بعد، پریزیڈنٹ مصدق جو تھے، پرائم منسٹر شاہ کی حکومت کے اندر ہی، اس کو ٹاپل کرنے میں امریکہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ جو کوپ ہوا وہاں پہ، اس میں امریکہ نے اس کوپ کو کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنا ڈومیننس وہاں پہ شروع کر دیا تھا۔ اور یہی جو ڈیول سیل جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ایران کا سفارت خانہ ہے امریکہ کا، جب اس سفارت خانے پہ وہاں کے بسیجی جوانوں نے قبضہ کیا تو امام خمینی کا جملہ کیا تھا کہ جو انقلاب ہم لے کر کے آئے ہیں نا، اس سے بڑا انقلاب یہ ہے کہ یہ شیطانی اڈا ہے، ڈین آف ڈیول سے یہ اس کے اوپر تو قبضہ کیا جوانوں نے آ کر کے وہاں پر۔ تو یہ کہاں سے امریکہ کی ماں پہ آئی ہوئی حکومت ہے؟
اچھا جو سفارت خانے پہ بھی حملہ کر دیتی ہے، پھر 8 سالہ جنگ کے اندر کہیں قبول نہیں کرتی ہے نہیں، وہ کسی سفارت خانے پہ حملے کی وجہ سے تو جھگڑا شروع ہوا نا، میرا خیال ہے نہیں اختلاف دیکھیں ان کا پلان تھا کہ کسی طرح سے ہم اس حکومت کا خاتمہ کریں. کریں. اچھا چلیں ہم تھوڑا سا اس جی کو چینج کرتے ہیں کہ موجودہ رجیم کی جو انتہا پسندی ہے، اگر میں کہوں یہ لفظ تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ مزید خرابی کی طرف لے کر نہیں جا رہی؟ موجودہ رجیم کی کوئی انتہا پرستی نہیں ہے اس میں. اچھا انہوں نے سیز فائر بھی کیا نا، جی یہ جی تو نہیں کیا. 60 ڈیز کا ٹائم تھا، جی ہاں جی ہاں جی اور جو سیز فائر کا کنڈیشن تھا کہ ہرمز سے جو بھی ویسل نکلے گا وہ ہمارے پرمیشن سے نکلے گا. تو جب انہوں نے زیادتی کی اور پرمیشن کو وائلیٹ کیا تو انہوں نے وہاں پر ایک مائنر ان کو روکا، فورسبلی روکا. اس کے نتیجے میں امریکہ نے مسلسل حملے شروع کر دیے. تو ان کی انتہا پسندی کہاں ہے؟ انتہا پسندی تو ٹرمپ کی ہے ہوں کہ جس نے سیز فائر کو، اس ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے سیز فائر کو ختم کیا ہے. ایران جی نے جی. تو نہیں کیا کہ ہم نے سیز فائر کو ختم کیا. تو سر یہ آبنائی ہرمز کو بند کرنا اور اس پہ ٹیکس لینا یا اس پہ کل کو بھتہ لینا، یہ بھی تو کوئی ٹھیک میرا خیال صورتحال نہیں ہے. دیکھیں آپ، ایک حکومت جو جنگ کی حالت کے اندر ہے، ایک ملک، وہ تو اپنے سارے کارڈ استعمال کرے گا نا. ہوں. آپ اسی روٹ سے آئل کے پیسے کماتے ہو، وہ پیسے کما کر کے امریکہ کو دیتے ہو، امریکہ سے اسلحہ لیتے ہو، پھر اس اسلحے سے آپ مظلوم فلسطینیوں کو کئی قتل کرتے ہو، وہاں پر ظلم کرتے ہو، لبنان میں ظلم کرتے ہو، پورے خطے پہ قبضہ کرتے ہو. تو اس روٹ سے آپ جا رہے ہو، جو ہمارا روٹ ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. پھر ہم کیا کریں گے بتائیں نا؟ ایک مملکت کیا کر سکتی ہے یہاں پہ؟ وہ اپنے سارے کارڈ استعمال کرے گی جنگ کے اندر. ٹھیک ہے. جنگ کا تو قانون ہی ہے نا کہ جی جو ہاں جی ہتھیار ہاں، میرے پاس ہے وہ میں نے استعمال میں کرنا نے ہے. استعمال تو کرنا یہ ہے. تو بہت بڑا ہتھیار تو جو ایران کو شاید پہلے کرنا چاہیے لیکن تھا ایران جنگوں کو. کی بھی اخلاقیات تو ہوتی ہے نا سر. نہیں اس میں اگر جنگوں کی اخلاقیات کو ایران پہ لاتے ہیں تو جو دشمن ہے اس کے اندر اخلاقی نہیں ہونا نہیں چاہیے. ہونا چاہیے. وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے سویلائز نیشن کہتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو موسٹ ہائیلی سویلائزڈ کہتے ہیں نا. جی جی جی. اور اگر ان کے اگر ایران کی بد اخلاقی ہوتی اور وہ رائٹ پاتھ پہ ہوتا ٹرمپ، تو پورا نیٹو اس کے ساتھ ہوتا. پورا نیٹو ساتھ ہوتا. کسی جی نے جی. بھی امریکہ کا اس جنگ میں ساتھ ساتھ نہیں نہیں دیا. جبکہ اب دوبارہ اٹیک کیا تو پہلے ہی دن جب اٹیک کیا، سیز فائر وائلیٹ کیا، اٹالین پریمیئر نے فوراً جواب دیا میلونی نے کہ وی آر ناٹ ان دس. جی ہاں. اسپین نے ٹوٹلی بائیکاٹ کیا. تو اس وقت آپ دیکھیں جی کہ ہاں. امریکہ کی جاہریت ساری دنیا پہ ثابت ہے. ثابت. ابھی بھی دیکھیں پچھلے چند دنوں کے اندر تقریباً 500 کے قریب انہوں نے شہید کر دیے. یہ سر امریکہ سے نفرت ہے یا صرف ٹرمپ سے نفرت ہے؟ دیکھیں ایک امریکن سسٹم ہے جو کہ ایک شیڈو گورنمنٹ چلاتا ہے وہاں پر، جو زائنسٹ سسٹم ہے. یہ زائنسٹ لابی ہی انتخاب کر کے لے آتی ہے کسی کو. لیکن اب وہاں پر بھی ایک سپلٹ بنتا جا رہا ہے اس وقت. ابھی 2 دن پہلے جو جے ڈی وینس نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ اینٹی اسرائیل سٹیٹمنٹ دیا ہے، جو کہ ساری دنیا کے اندر وہ ہوا کہ پہلی مرتبہ کسی امریکن اس لیول کے بندے نے اسرائیل کو لٹرلی ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر کے کہا ہے کہ سب کچھ اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے اس ریجن کے اندر. تو اب اندر بھی ایک رفٹ شروع ہو گیا ہے. لیکن ایک ڈومینیٹنگ کیپٹلسٹ لابی جو ہے وہ زائنسٹ لابی ہے، جو بینکنگ سسٹم سنبھالتی ہے، جو انشورنس سسٹم سنبھالتی ہے، وہ لے آتی ہے اس طرح کے بندوں کو. لیکن ٹرمپ کیونکہ خود ایک بہت ہی فاسد اور فحاش قسم کا شخص ہے، اقتدار پسند، اور ایک زمانے سے اس نے اپنا ایمپائر بنایا ہوا ہے. اتنے آگے جانے کے بعد ایک شخص کا ایگو اتنا ہوتا ہے نا کہ وہ کسی کو قبول نہیں کر سکتا. تو ٹرمپ آؤٹ آف کنٹرول ہے اس وقت. اگر ٹرمپ چاہے تو یہ جنگ آج رک سکتی ہے. یہ نہیں کہ ٹرمپ کے اوپر کوئی پریشر ہے اس جنگ کو کرنے کا، لیکن وہ خود کئی اپنے مقاصد لے کر بھی چلا ہے. ایک تو اس کا سب سے بڑا فرسٹریشن ہے کہ وہ ڈیفیٹ کھا چکا ہے. شکست کھانے والا کیا کہے، یا اور دوسرا جو سونی مطلب انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے وہ پیچھے، زائنسٹ اس کے پیچھے کہ جنگ کو نہیں روکنا ہے. کئی ایلیمنٹ سے جنگ کو نہیں روکنے کی وجہ سے نتنیاہو کا الیکشن قریب ہے. اچھا سر، یہ شاہ کا اگر بیٹا آ جاتا ہے تو کیا مفاہمت کی کوئی مطلب کوئی صلح کی کوشش نکل آ سکتی ہو سکتی ہے؟ شاہ کا بیٹا جو ہے نا وہ ایک ڈمی کیریکٹر ہے. اچھا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے فون کالز دیکھیں، اس کے اوپر اتنا تمسخر ہوا ہے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شاہ کے بیٹے کی، لیکن کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. کچھ دانشوروں کا کہنا ہے کہ بہت مقبول ہے وہ، اور کچھ مطلب لوگ جو دیکھیں ہیں، میڈیا تو جو پروپیگنڈا کرے گا وہ چلے گا آگے، لیکن یہ شاہ کے بیٹے کا پروپیگنڈا بھی نہیں چلا ہے. کسی نے اس کو نہ، حتیٰ کہ ایرانیوں نے بھی قبول نہیں کیا اس کو کہ یہ آ جائے. جو اینٹی سسٹم ہے وہ بھی اس کے فیور میں نہیں تھے، بلکہ نیوز تو بعد میں یہ نکلی کہ انہوں نے احمدی نژاد کو تیار کیا ہوا تھا جی اس کام کے لیے، کہ وہ اس کو تو صرف ڈمی فیس رکھا تھا شاہ کا، اثر ان کو لانا احمدی نژاد کو آگے تھا دوبارہ سسٹم کے اندر. اب یہ ثابت نہیں ہوئے، لیکن ایک ڈیل بنی تھی احمدی نژاد کے ساتھ. اس طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ احمدی نژاد پہ کوئی بھی اٹیک نہیں ہوا.
جی 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 ساری جی پرسنالٹی نہ احمدی نژاد نے کوئی رول پلے کیا ہے اینٹی امریکن بات کرنے میں یا کوئی بڑا اقدام کیا ہے اس جنگ کے اندر. بالکل پیسو رہے احمدی نژاد. اور ابھی آپ دیکھیں تشییع جنازہ میں بھی آپ کو احمدی نژاد نظر نہیں آتا. نظر نہیں آئے، نظر نہیں نظر آتا. نہیں آئے. اچھا سر، یہ جنگ مزید اگر بھڑکتی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کا کیا کردار ہوگا اور کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان نے اپنے فرینڈز بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ سعودی عرب مین فرینڈ ہے جس کے ساتھ ایک ڈیفنس معاہدہ ہے. سعودی عرب نے پریشر کیا پاکستان کو جنگ میں آنے کے لیے اگینسٹ ایران، لیکن پاکستان نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی کام کیا اور ایک مصالحت والا کریکٹر رول پلے کیا کہ ہم میڈیٹ کر کے جنگ ہی رکا دیتے نا، کیوں جنگ کو بڑھانا، ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلی جائے بات، پاکستان یہاں سے شامل ہو جائے، کوئی اور آ جائے. تو پاکستان نے تو ایک میڈیشن کا رول پلے کیا اور میں سمجھتا ہوں وہ اسی رول پہ باقی بھی رہیں گے. وہ باقی اتنی جلدی اس جنگ کے اندر نہیں شامل ہوں گے کیونکہ پاکستانی عوام 90% سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ایران کی حمایت میں، چاہے شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی ہو. تو جب ایک عوام کا سپورٹ ایک طرف ہو اور ایک حکومت کسی اور سمت جائے، یہ تو ایک اندر ایک سول وار تو نہ کہیں، ایک سول کلیش اور کلیش ہو انسٹیبلٹی آ سکتا ہے. جی جاتی ہاں. ہے جہاں پر اکنامک سٹیبلٹی نہ ہو ملک کے اندر، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو ملک کے اندر، قرض کے اندر ملک ڈوبا ہو، وہاں پر آپ انٹرنل اتنے بڑے کلیشز کھڑے کر دیں گے. تو یہ تو ایک بہت وائز ڈیسیژن تھا پاکستانی حکومت کا کہ ہم ایک میڈیشن رول پلے کرتے ہیں اس میں، بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہو جائے یہاں پر. اور آپ دیکھیں پاکستان نے الحمدللہ تشییع جنازہ کے اندر جو رول پلے کیا ہے، ٹاپ ایلیٹ پاکستان کے جو ہے وہ ٹاپ لیڈرز پاکستان کے سارے اس پہ موجود تھے. یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دل جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. ساتھ ہے. اگر تلوار دشمن کہتا بھی تو اٹھ سکتی ہے، لیکن دل جو ہے دل پاکستانی سسٹم کے بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. واہ واہ واہ. سر آخری سوال، گریٹر اسرائیل کے بننے میں سب سے بڑی مزاحمت جو ہے، رکاوٹ جو ہے، وہ ایران ہے. ایران ہے جی. تو یہ کب تک جاری رہے گی؟ ایران کس بل بوتے پر کب تک یہ مزاحمت کرتا رہے دیکھیں گا؟ شہید رہبر نے ایک بات کی تھی چند سال پہلے کہ اسرائیل 25 سال کے اندر نابود ہو جائے گا، اچھا. ختم ہو جائے گا. اور یہ لگ رہا ہے اس وقت شاید 25 سال بھی نہ لگے، اس کے بہت ہی کم عرصے کے اندر اسرائیل جو ہے وہ نابود ہو جائے گا. یہ گریٹر اسرائیل کا خواب، گریٹر اسرائیل خواب ہی رہے گا. یہ یقینی نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ صرف ایران نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہی تشییع جنازہ ایران میں ہوتی ہے، تہران میں ملینز افراد، قم میں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے ایران ہے. چلو ایرانی حکومت بیدار ہو گئی، ایرانی عوام جو مخالف بھی تھی رہبر کی، انہوں نے توبہ کیا ہے باقاعدہ آ کر کے کہ ہم نے غلطی کی ہے، یہی حق پہ تھے، یہی راستہ حق ہے. لیکن عراق، نجف اور کربلا میں جو تشییع جنازہ کا منظر آپ دیکھیں، جہاں 4.5 ملین افراد جو ہیں وہ نجف میں آتے ہیں، 7 ملین افراد کربلا میں 24 گھنٹے سڑکوں کے اوپر بیٹھے صرف ایک جنازے کے انتظار میں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس انقلاب کا اثر اب ایران کی سرحدوں میں نہیں ہے، اس کے آگے چلا گیا ہے. اچھا. انگلینڈ سے، یوروپ سے، ایشیا سے، ہر جگہ سے لوگ تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. انگلینڈ میں اتنی مزاحمت ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے یہ کام ہو رہا ہے اس وقت نا، ایک بیداری چلی ہوئی ہے. جی جی. آپ سیلیبریٹیز کو دیکھیں، انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں. کتنے لوگوں نے پاکستان کے اندر وہ سیلیبریٹیز جو جن کا دین سے ظاہراً دین سے لگتا ہے کوئی تعلق ہی تعلق نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو یہ اخلاقی برتری اور یہ فتح ہے، یہ تو فتح ہے نا بہت بڑی. تو ہم اب ایران کو نہ سمجھے کہ صرف ایران ہے جو اکیلا اسرائیل کے سامنے. اب یہ امت مسلمہ تدریجاً آہستہ آہستہ ایک دیوار بن رہی ہے جو اسرائیل کے ان عزائم کو کبھی پورا نہیں ہونے دے گی. یہ میں آپ کو آج تاریخ نوٹ کر لیں آپ، یا آپ مجھ سے 2 سال بعد ملے، 5 سال بعد ملے، آپ دیکھیں گے کبھی بھی گریٹر اسرائیل کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. خدا کرے سر آپ کی بات یہ سچ ہو، اور میں نے یہ نوٹ بھی کر لیا ہے. 2 سال نہیں، ہم جلد ملتے رہیں گے. آپ میرے دوبارہ پروگرام میں تشریف لائیں گے. اللہ کا مکر جو ہے وہ ہمیشہ باقی ہے ان کے اوپر. آپ کی آمد کا اور آپ کی خوبصورت باتوں کا اور بہترین تجزیے کا بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. آپ نے علامہ عارف حسین کی خوبصورت گفتگو سنی اور ان کے تجزیے سے ہم مستفید ہوئے. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں. خدا حافظ.